آپ سے بڑی طویل فہرست تھی، خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ بڑی آپ نے خوبصورتی سے ایک نقطے کو واضح کیا کہ جن چیزوں پر بالعموم بہت اصرار کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، اور بہت ساری باتیں جو اپنی ذات میں صحیح ہیں لیکن ان کو عقیدہ نہیں قرار دیا جاتا۔ اسی فہرست پر ہم سے اگلا نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس جانوروں اور دیگر اموال کے صدقات یعنی زکوٰۃ اور عشر جمع کرائے جائیں گے۔ جو شخص یہ نقطہ نظر نہیں رکھتا کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس کو بھی ہم اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دین کا حکم ہے۔ وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں اور جس کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وفی اموالکم حقم معلوم للسائل والمحروم، وہ متعین حقوق ہیں۔ جس طرح سے نماز متعین ہے اسی طرح سے زکوٰۃ متعین ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے مال میں یہ شرح ہے، پیداوار میں یہ شرح ہے، معاشی میں یہ شرح ہے، اور پھر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی نہیں ہوگا، جس طرح کے بعثت کے زمانے میں عرب کی صورتحال تھی، تو لوگ اپنے طور پر یہ حق ادا کر دیں گے۔ جب وہ اپنے طور پر ادا کریں گے تو سب سے بڑھ کر یہ غریبوں کا، مسکینوں کا حق بن جائے گا۔ لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہے تو پھر لازم ہے کہ یہ اس کے سپرد کر دیا جائے، الا یہ کہ وہ خود لوگوں کو یہ کہے کہ ہم یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں، جیسے ابھی حال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کم و بیش 1 صدی تک عرب میں لوگوں سے زکوٰۃ یا اس طرح کی چیزیں حکومت کی سطح پر وصول نہیں کی گئیں، ٹھیک، بلکہ کوئی دوسرا ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا۔ امارات میں لوگ کام کرتے رہے ہیں اور وہ ایک لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جنت بنی ہوئی تھی کہ وہاں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ لوگوں کے حالات ایسے تھے، ان کو اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ حکومتوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اگر حکومت لے گی تو پھر اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے بھی بار بار لوگوں کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے ہاں کوئی تبرع کا اس نوعیت کا عمل نہیں ہے کہ بس ایک نیکی ہے، خیر ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے کر دی۔ یہ در حقیقت معاشرے سے متعلق جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معاشرہ چونکہ انسانوں کی ضرورت کے تحت اپنی تنظیم چاہتا ہے، یہ تنظیم جب بھی کی جائے گی اس میں اخراجات اٹھیں گے، جس طرح کہ اب جدید ریاست میں بھی اٹھتے ہیں، اور قدیم زمانے میں جب قبائلی تمدن تھا اس میں بھی نظم و نسق چلانے کے لیے اموال کی ضرورت پڑ جاتی تھی، یعنی اور کوئی ضرورت نہ پڑے تو وہ 2-4 لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہوتے تھے، کبھی پنچایت میں بیٹھ گئے، کبھی لوگوں کا جھگڑا چکا دیا، کبھی کسی مجرم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا، ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑ جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، جہاں کہیں معاشرہ ہوگا، معاشرے کا نظم ہوگا، اس نظم کو چلانے کے اخراجات کرنا پڑ جائیں گے۔ یہ لوگوں کے لیے چونکہ ایک ضرورت ہے اور اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے، یعنی خود اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے جس کا اس زمانے میں لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اس پہلو سے رحمت ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے اسے کمایا ہے، میرے مال کو کوئی شخص جبراً مجھ سے نہیں لے سکتا۔ کوئی شخص اپیل کرتا ہے، لوگوں کی کوئی ضرورت سامنے آتی ہے، مجھ سے کہا جاتا ہے یا مجھے ترغیب دی جاتی ہے کہ تم بھی اس میں خرچ کرو، میں اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہوں، وہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن زبردستی مجھ سے آ کے لے لیا جائے، میں نہ دوں تو مجھے سزا دی جائے، قانون مجھ پر گرفت کرے، اس کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت لوگوں نے کچھ نہ کچھ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، مال اور آبرو پر حرمت قائم کر دی ہے، تو اس لیے یہ حق بھی اس نے خود متعین کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ زکوٰۃ یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صدقات حکومت کسی موقع پر طلب کرنا چاہے تو وہ سب کے سب حکومت کے سپرد کیے جائیں گے۔ یہی اسلام کا قانون ہے، یہی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، اور ہماری وہ تاریخ جو رسالت مآب کے بعد شروع ہوئی اس میں تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا، یعنی جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن کو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے حکمران بنے، اس موقع پر نہایت سخت رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس سے پہلے ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتے رہے ہیں اور اب یہ انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے
وہ لوگوں کو لازماً دینا ہے. حکومت طلب کرے گی تو اسی کو دینا ہے. استثناء دینا، کوئی چیز نہ لینا، کسی موقع پر کوئی چیز کم کر دینا، یہ حکومت کا اختیار ہے. حکومت اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور لوگ جب وہ مطالبہ کر لے تو دینے سے انکار نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ان کے پاس کوئی عذر ہو جو وہ حکومت کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہ چیز اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن کیا اس کو عقیدہ بنایا جائے گا؟ یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری شناخت ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ مسلمان کی شناخت ہے. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے کوئی الگ نام رکھا جائے. یعنی میں نے تو کبھی اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی اپنے آپ کو اہل تشیع کہے یا اہل سنت کہے. مسلمان ہماری مذہبی شناخت ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے، اسی کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کو متعارف کرانا چاہیے. اسلام کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں پھر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سے اختلافات ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ اختلافات خود اہل سنت کے درمیان بھی ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بہت سے گروہ ہیں جن کے آپ نام پڑھتے ہیں، اور وہ ایک دو نہیں ہیں، دسیوں کی تعداد میں ہیں. آپ شہرستانی کی کتاب اٹھا لیجئے، آپ ابن حزم کی الفصل اٹھا لیجئے، تو آپ کو لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ملیں گے. وہ بعض چیزوں پر بحث کر رہے ہوں گے، ان میں بہت زیادہ جذباتی بھی ہوں گے، ان پر مناظرے بھی ہو رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک زندہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی نکیر کی جائے. لیکن اس کو عقیدہ بنا کے مختلف گروہ اپنی اپنی الگ شناخت قائم کریں، میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن عقائد وہی ہیں جو میں نے ابتدا میں بیان کر دیے تھے، جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اور جو رسالت مآب نے خود جبریل امین کے سوال کے جواب میں واضح کر دیا. جی ہاں، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ نقطہ نظر واضح کیا.